بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ نمبر 1، جب آپ محسوس کریں کہ کوئی آپ کے الفاظ سے آپ کے احساس کو نہیں سمجھ سکتا تو اس وقت خاموش رہیں۔ نمبر 2، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، آپ کو اپنے خیالات اور مخصوص پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 3، جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیت کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ نمبر 4، جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے اور بڑبڑاتا ہے تو آپ خاموش رہنے سے اس شخص کو آرام دیتے ہیں۔ اور نمبر 5، جب کوئی دوسرا شخص جذباتی طور پر اپنی زندگی کے کچھ واقعات شیئر کر رہا ہو تو خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی وضاحت مت کرو، کیونکہ جو شخص آپ کو پسند کرتا ہے اسے اس کی ضرورت نہیں، اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنیں اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں۔ تنقیدی بنیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عقل مند آدمی کے ساتھ میز پر ایک ہی گفتگو 10 سال کتابوں کے مطالعہ سے بہتر ہے۔ جنگ کا مقصد اپنے ملک کے لیے مرنا نہیں بلکہ دوسرے کمینوں کو اپنے لیے مارنا ہے۔ برف کے ٹکڑوں کی خوبصورتی کی تعریف کرنے کے لیے سردی میں باہر کھڑے ہونا ضروری ہے۔ ایک ہوشیار شخص ایک مسئلہ حل کرتا ہے اور عقل مند اس سے بچتا ہے۔ جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے۔ کوئی لا علاج بیماریاں نہیں ہیں، صرف قوت ارادی کی کمی ہے۔ کوئی بیکار جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، صرف علم کی کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بال بال جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے سب رازوں سے واقف ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، بری چیزیں بروں کے لیے ہیں اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں۔ خبیثوں کو انبیاء کی عمدہ نصیحتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وحی کا عطر ان کے دماغ کے موافق نہیں تھا۔ مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بلائی پوشیدہ ہے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا جو مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہ زاری کرتے ہیں۔ اگر سخاوت کی وجہ سے تیرے ہاتھ میں مال نہ رہا تو خدا کی مہربانی تجھے برباد نہ ہونے دے گی۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی۔ جب تو عمل میں کوئی معمول ترک کر دیتا ہے، رنج و غصہ سے تجھ پر قبض طاری ہو جاتا ہے۔ نور کے لیے نور بن، آگ کے لیے آگ، پھول کے مقام پر پھول بن اور کانٹے کی جگہ کانٹا۔ میانہ روی یعنی درمیانی راہ ہی عقل مندی ہے۔
خاموشی اللہ تعالیٰ کی زبان ہے اور اس کے علاوہ سب ایک کمزور ترجمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عورت ہمیشہ عقل مند مرد پر غالب رہتی ہے۔ حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔